اور سر پر لکھی اس تحریر میں سرما بھر دیا گیا کہ وہ مٹنے نہ پائے۔ یہ قاصد اپنے سر پر لکھا ہوا عجیب و غریب پیغام دے کر بغداد سے چنگیز خان کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ خلیفہ بغداد کا یہ ایلچی چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سر منڈوا کر چنگیز خان کے سامنے پیش کیا تاکہ اس کے سر پر لکھے ہوئے پیغام کو چنگیز خان پڑھ نہ سکے۔ اس پیغام میں چنگیز خان کو کہا گیا تھا کہ تم سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ پر حملہ کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس سلسلے میں تم مجھے اپنا ہمدرد پاؤ گے۔ یہ پیغام پڑھنے کے بعد چنگیز خان نے اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے پیغام کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ میں سلطان خوارزم شاہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ صلح کا اور تجارتی لین دین کا معاہدہ کر چکا ہوں۔ اس لیے میں اپنے عہد کے خلاف خوارزم شاہ پر چڑھائی کرتے ہوئے اس سے جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح خلیفہ بغداد کا بھیجا ہوا قاصد چنگیز خان کے ہاں سے ناکام اور نامراد لوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی بدبختی اور بدنصیبی کچھ اس طرح شروع ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد چنگیز خان نے تقریباً 400 سوداگروں پر مشتمل ایک قافلہ خوارزم شاہ کی طرف روانہ کیا تاکہ سوداگر دونوں سلطنتوں میں مال و دولت کا لین دین کریں اور اس طرح دونوں اطراف کو اس سلسلے میں فائدہ اور نفع ہو۔ جب یہ تجارتی کارواں خوارزم شاہ کے سرحدی شہر اترار پہنچا تو اترار کے حاکم غائر خان، جو سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا ماموں بھی تھا، اس نے اس کاروان کو روک لیا۔ اس قافلے کے 400 اراکین کو روکنے کے بعد غائر خان نے انہیں زندان میں ڈال دیا۔ قافلے والے سوداگروں نے ہر چند غائر خان سے کہا کہ وہ سوداگر ہیں اور صرف تجارت کی غرض سے خوارزم کا رخ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس بے شمار قیمتی اشیاء اور دوسرا قیمتی سامان تھا جسے دیکھ کر غائر خان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، لہٰذا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس تجارتی کاروان کے سارے سامان پر قبضہ کر کے رہے گا۔ ان سارے اراکین کو زندان میں ڈالنے کے بعد حاکم اترار غائر خان نے ایک سفیر اپنے بھانجے سلطان علاؤالدین کی خدمت میں روانہ کیا اور اس سفیر کے ذریعے غائر خان نے سلطان علاؤالدین کو کہلا بھیجا۔ چنگیز خان کی طرف سے کچھ جاسوس سوداگروں اور سفیروں کے بھیس میں آئے، میں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، ان کی نسبت آپ کا کیا حکم ہے؟ غائر خان کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے بغیر سوچے سمجھے ان سب کے قتل کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب غائر خان کا سفیر واپس اترار پہنچا تو سلطان علاؤالدین کے فیصلے سے غائر خان کو آگاہ کیا تو غائر خان نے ان سارے کے سارے 400 سوداگروں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کے قیمتی مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ ان قافلے والوں کے قتل کے دوسرے روز جبکہ اترار کا حاکم غائر خان شہر کے صدر دروازے کے پاس روزمرہ کے احکامات جاری کر رہا تھا اور خان کا ماموں اترار شہر کے قلعے کا کماندار برہان الدین آیا اور غائر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، غائر خان مجھے تھوڑا سا وقت دو، علیحدگی میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں غائر خان نے تھوڑی دیر کے لیے تشویشناک سے انداز میں برہان الدین کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ برہان الدین اسے ایک طرف لے گیا، پھر تنبیہ کرنے کے انداز میں کہنے لگا، برہان الدین، جس روز تو نے چنگیز خان کے قافلے کے 400 سوداگروں کو یہاں بلا کر اپنے سفیر سلطان علاؤالدین کی خدمت میں ان کے متعلق احکامات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس وقت ہی میں نے تم سے کہا تھا کہ قافلے کے ان 400 سواروں کو خوارزم جانے دو، اس لیے کہ وہ جاسوس نہیں بلکہ سوداگر ہیں۔ غائر خان، تو نے میری ایک بھی بات نہ مانی۔ تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ تو ان کی خوب عزت افزائی کرتا تاکہ ہماری سلطنت اور چنگیز خان کی سلطنت کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھتے اور دونوں مملکتوں کے درمیان شانتی اور امن و امان کو مزید فروغ ملتا، لیکن تو نے جو کام کیا ہے اس کی بنا پر میں پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ تو نے 400 سوداگروں کو قتل کر کے اپنے ان علاقوں کی خونریزی اور خون میں ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ غائر خان، میں تمہارے سامنے پیش گوئی کرتا ہوں کہ جب چنگیز خان کو اپنے ان 400 سوداگروں کے قتل کی خبر ملے گی تو یاد رکھنا، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان بستیوں کا رخ کرے گا اور ایسی خونریزی، ایسی تاراجی اور ایسی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے گا جو اس سے پہلے شاید ہی ان علاقوں میں کھیلا گیا ہو۔ اس پر غائر خان بڑی بے توجہی سے کہنے لگا، چنگیز خان ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے بھانجے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے ساتھ اس وقت 4 لاکھ تربیت یافتہ فوج ہے۔ چنگیز خان نے اگر ہم پر حملہ آور ہونے کی حماقت کی تو یاد رکھنا، ہم صحرائے گوبی میں اس کے مرکزی شہر قراقرم تک اس کا ایسا تعاقب کریں گے کہ چنگیز خان اپنی ابتدا اپنی انتہا تک بھول جائے گا۔ اس پر برہان الدین طنزیہ سی مسکراہٹ میں کہنے لگا، غائر خان، یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں، جب عمل کا موقع آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔
بہرحال میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ جب کہ تم نے چنگیز خان کے سوداگروں کو قتل کر دیا ہے تو اس شہر کی فصیل اور اس کے دفاعی انتظامات کو مستحکم کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ عنقریب چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برہان الدین جب خاموش ہوا تو غائر خان نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، برہان الدین، تم اس قسم کی شکستگی طاری کرنے والی گفتگو کس لیے کر رہے ہو کہ ان 400 سوداگروں کو قتل کرنے کے بعد جو مال و دولت اور باقی اشیاء حاصل ہوئی ہیں اس میں ابھی تجھے کچھ نہیں ملا، لیکن تو فکر مند اور پریشان نہ ہو، اس میں سے میں نے تمہارا حصہ باقاعدہ طور پر علیحدہ کر کے رکھا ہے، تم ابھی میرے ساتھ آؤ اور اپنا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ برہان الدین یہ سن کر نفرت سے پیر پٹکتے ہوئے کہنے لگا، غائر خان، میں اس حصے پر لعنت بھیجتا ہوں جو ان 400 سوداگروں کو قتل کر کے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد برہان الدین تھوڑی دیر رکا اور پھر وہ دوبارہ غائر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، غائر خان، میں اپنے تجربے کی بنا پر تمہاری نسبت منگولوں کو بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں تم سے پہلے بھی اترار شہر کا قلعے دار تھا اور اب بھی ہوں۔ میرا ان منگولوں کے سلسلے میں تجھ سے زیادہ تجربہ اور تجزیہ ہے۔ غائر خان، یہ منگول بدرو، آسیب اور چھلاوے ہیں۔ یہ منگول وہم اور وحشت اور خناس کے وسوسوں کی طرح ہیں۔ وہ حب لہو و عصیان، سموم اور سرسر اور تلاش اور ریاضت کی طرح حرکت میں آتے ہوئے کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو چاروں طرف عذاب اور عقبہ کی عقوبت اور جابر و قاہر جذبے، دل آشوب منظر اور کو بکو پھیلتی برہمی کے دکھ کے جال بچھا دیتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ وہ اپنی خونخواری، اپنی بربریت، آتش زنی کی بنا پر شہروں، قصبوں، دیہاتوں کو دکھ کے جال، درد سے دکھتی روحیں، اناج کو ترستے شکم، شبنم کی تراوت کی طرح بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ غائر خان، یہ منگول اپنے پاس کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقی حدود نہیں رکھتے۔ وہ سیل فنا، حرص و ستم کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے ہر شہر کے حصار محکم کو توڑ کر اسے ہوس کا نگار خانہ بنا دیتے ہیں۔ غائر خان، اپنے ان مرنے والے 400 سوداگروں کا جب منگول انتقام لیں گے تو تم دیکھو گے کہ وہ اپنے خان چنگیز خان کی سرکردگی میں حملہ آور ہو کر شبنم کو شعلوں کی بیتابی، شب کی درزوں سے جھانکتے ہوئے سویروں کو شام غریباں، بانسریوں کی صداؤں کی تپش یتیمہ میں بدل دیں گے۔ ان 400 سوداگروں کے مرنے کا انتقام لینے کی خاطر اگر منگول مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوئے تو ساری ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس کے ساتھ ہی برہان الدین وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں چنگیز خان کو جب اپنے ان سوداگروں کے قلعہ اترار کے حاکم کے ہاتھوں قتل ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو نہایت احتیاط اور اہتمام کے ساتھ اپنے ایک قاصد کے ہاتھ خط بھیجا۔ اس میں چنگیز خان نے لکھا کہ حاکم اترار غائر نے بڑی نالائقی، بڑی حماقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بے گناہ سوداگروں کو قتل کر کے ایک جرم عظیم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کے اس بھیانک جرم کی بنا پر مناسب یہ ہے کہ اسے سلطان یا تو میرے سپرد کر دے تاکہ اسے اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر سلطان ایسا نہیں کرتا پھر سلطان خود اسے اس کے جرم کی عبرتناک سزا دیں۔ اترار کے حاکم غائر خان کی جگہ اگر کسی اور نے چنگیز کے ان سوداگروں کا قتل کیا ہوتا تو شاید سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اسے چنگیز خان کے حوالے کر دیتا، اس کے لیے خود ہی کوئی سزا تجویز کرتا۔ لیکن غائر خان چونکہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا سگا ماموں تھا، لہٰذا جب چنگیز خان کا قاصد غائر خان کا مطالبہ لے کر سلطان علاء الدین کے سامنے پیش ہوا تو سلطان بڑا برہم اور بڑا پختہ ہوا۔ اپنے ماموں کو چنگیز خان کے حوالے کرنا یا اس کے لیے کوئی عبرتناک سزا تجویز کرنا تو بہت دور کی بات۔ غصے اور قہرمانی میں آ کر سلطان علاء الدین نے چنگیز خان کے اس ایلچی کو بھی قتل کر دیا۔ اپنے اس ایلچی کے قتل ہونے کے بعد چنگیز خان نے ایک اور ایلچی سلطان علاء الدین کی طرف بھیجا۔ اس ایلچی کے ہاتھ بھی چنگیز خان نے ایک خط علاء الدین کے نام لکھا۔ خط میں علاء الدین کے لیے مرقوم تھا کہ ایلچی کا قتل کرنا بادشاہوں کا کام نہیں ہے، سوداگروں کی حفاظت کرنا بادشاہوں کا فرض ہے۔ میرے مطالبات پر آپ دوبارہ غور فرمائیں۔ اب جو ایلچی یہ پیغام لے کر گیا، کہتے ہیں سلطان علاء الدین نے اسے بھی قتل کر دیا۔ سلطان علاء الدین کے اس رویے کی بنا پر چنگیز خان آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب سوداگروں کے قتل اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 ایلچیوں کے قتل کا انتقام
وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اور اس کی سلطنت سے ضرور لے گا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے سے قبل چنگیز خان نے اپنے مرکزی شہر قراقرم سے باہر اپنے شامیانہ نما خیمے میں اپنے بیٹوں، اپنے لشکر کے بڑے سرداروں، سالاروں اور دوسرے عام لوگوں کا اجلاس طلب کیا۔ یہ خیمہ ریشمی سفید سمور کے ایک اونچے بلند اور کھلے شامیانے کی صورت میں تھا۔ اس خیمے کے دروازے پر چاندی کی میز پر گھوڑی کا دودھ، پھل اور گوشت افراط سے رکھے تھے تاکہ جو بھی اس کی خدمت میں پیش ہو وہ شکم سیر ہو کر کھانا کھائے۔ چنگیز خان کے حکم پر آہستہ آہستہ لوگ اس کے خیمے میں جمع ہونے لگے۔ چنگیز خان کے پہلو میں اس کے چاروں بیٹے یوچی، چغتائی، اغدائی اور تولائی آ کر بیٹھے تھے، اس لیے کہ چنگیز خان صرف اپنی بیوی بورتائی کے بطن سے ہی ان چاروں کو اپنا وارث خیال کرتا تھا اور سب سے زیادہ وہ انہی کا خیال رکھتا تھا۔ چنگیز خان کے سامنے دائیں طرف اس کے عظیم سپہ سالار صوبدائی، جبی نویان، چارمغان، اس کے پاس چنگیز خان کا سب سے بڑا اور مانا ہوا ستارہ شناس لیوچ سائی اور اس کے ساتھ چنگیز کا میر منشی ایفوری بیٹھا ہوا تھا، جبکہ چنگیز خان کے بائیں طرف ایک لمبی قطار میں اس کے سارے چھوٹے بڑے سالار آ کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان تھوڑی دیر تک اپنے دونوں پہلوؤں میں بیٹھے چاروں بیٹوں سے تھوڑی دیر تک صلاح مشورہ کرتا رہا، اس لیے کہ اور بیویوں کی نسبت وہ اپنی بیوی بورتائی کے بطن سے پیدا ہونے والے ان چار بیٹوں کو اہمیت دیتا تھا۔ بڑا بیٹا جوچی جو سب سے بڑا تھا اسے اس نے میر شکار مقرر کیا تھا، اس لیے کہ منگول اب بھی زیادہ تر شکار پر ہی گزر بسر کرتے تھے۔ دوسرے بیٹے چغتائی کو چنگیز خان نے اپنا میر قانون اور سزا مقرر کر رکھا تھا۔ تیسرے بیٹے اوغدائی کو میر مشاورت اور سب سے چھوٹے بیٹے تولائی کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر رکھا تھا۔ تولائی کو چنگیز خان ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بڑا بیٹا جوچی وہی تھا جس کے بیٹے باتو نے روس کی سرزمینوں کو تاراج کیا اور وہاں اپنی سلطنت کی ابتدا کی۔ اسی باتوں کے بھائی برقائی خان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسرا بیٹا چغتائی وہ تھا جسے وسط ایشیا ورثے میں ملا اور جس کی اولاد میں ہندوستان کے عظیم مغلیہ خاندان کا بانی بابر تھا۔ تولائی چنگیز خان کا وہ بیٹا تھا جس کے بیٹے قبلائی خان کی سلطنت چین سے لے کر وسط یورپ تک پھیل گئی تھی۔ بورتائی کے علاوہ چنگیز خان کی اور بھی بہت سی بیویاں تھیں جن میں ختن اور باؤ کی شہزادیاں بھی تھیں، ترک شاہی خانوادوں کی بیٹیاں بھی تھیں اور صحرا کے قبیلوں کی سب سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں بھی تھیں۔ چنگیز خان کی یہ ساری بیویاں اپنے اپنے خیموں میں رہتی تھیں اور ان کی قوم کے لوگ ان کی خدمت گزاری کرتے تھے، لیکن چنگیز خان کی نگاہوں میں جو قدر و منزلت اس کی پہلی بیوی بورتائی کی تھی وہ کسی کی نہ تھی۔ اسی بنا پر وہ بورتائی کے چاروں بیٹوں پر ہی اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ تھوڑی دیر تک اپنے چاروں بیٹوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے سارے سالاروں اور سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے جانثارو، اپنے بیٹوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے یہ طے کیا ہے کہ مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ میں سارے سرداروں کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے اپنے لشکروں کو لے کر اس ندی کے کنارے جمع ہونا شروع ہو جائیں جو ہمارے مرکزی شہر قراقرم اور صحرائے گوبی کے درمیان پڑتی ہے۔ جب سارے لشکر جمع ہو جائیں گے تب یہاں سے خوارزم شاہ سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ میں سب سرداروں کو اپنے اپنے لشکر ندی کے کنارے جمع کرنے کے لیے صرف 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اور اس دوران جب کسی سردار کو پیش قدمی کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس سلسلے میں میرے بیٹے جوچی سے رابطہ قائم کرے۔ 1 ہفتے کے بعد ہم یہاں سے خوارزم شاہ کی سلطنت کی طرف کوچ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے بعد اپنے میر منشی ایفوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایفوری، ایک قاصد مسلمان سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی طرف روانہ کرو اور اس قاصد کے ہاتھ ایک خط اسے روانہ کرو، اور اس خط میں لکھ کر چنگیز خان کا یہ اعلان ہے کہ نہ آسمان پر سورج چمک سکتے ہیں اور نہ زمین پر 2 خاقان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی لکھنا کہ خوارزم شاہ، تو نے جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا، ہمیں معلوم نہیں، یہ تو صرف خدا ہی کو معلوم ہے۔ اب تم سب لوگ اٹھو اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ اجلاس ختم کر دیا گیا تھا۔ مقررہ وقت میں جب سارے سردار اپنے اپنے لشکر کو لے کر صحرائے گوبی اور قراقرم کے درمیان پڑنے والی ندی کے کنارے جمع ہو گئے تو چنگیز خان کو اس کی اطلاع کر دی گئی۔ چنگیز خان بھی کوچ کرنے کی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ ندی کے کنارے پہنچا۔ تھوڑی دیر تک وہ ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر
ندی کے کنارے جمع ہونے والے اپنے سارے لشکر کو بڑے غور اور سکون کے ساتھ دیکھتا رہا۔ چنگیز خان کی عمر اب 56 سال ہو چکی تھی۔ اس کے چاڑے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں، اس کی جلد اب سخت ہو چکی تھی۔ اس وقت جب کہ وہ اپنے سالاروں کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے کی چوٹی دار زین پر چھوٹی چھوٹی رکابوں میں پاؤں جمائے گھٹنے اٹھائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر اوپر کی طرف اٹھی ہوئی سفید سمور کی ٹوپی تھی، جس کے اوپر باز کے پر لگے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں کانوں میں سرخ کپڑے کی جھنڈیاں لہرا رہی تھیں، جیسے کسی جانور کے سینگ ہوتے ہیں، لیکن جھنڈیوں کا اصل مصرف تیز ہوا کے باعث کانوں کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹوپی کو بھی مضبوطی کے ساتھ سر پر جما کر رکھنا تھا۔ اس کا چرمی لمبی آستینوں والا سونے کی پیٹیوں اور سنہری اطلس کے کمر بند سے بندھا ہوا لباس تھا۔ تھوڑی دیر تک اپنے لشکر کو بغور دیکھنے کے بعد چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر وہ لشکر کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ہر سپاہی کے پاس 2 کمانیں اور ایک فالتو ترکش تھا۔ سپاہیوں کے پاس سر پر رکھنے کے لیے ہلکے اور بڑے کارآمد فولادی خود تھے۔ ہر خود کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا جس پر لوہے کی گھنٹیاں لگی تھیں تاکہ پیچھے گردن کی حفاظت بھی رکھی جا سکے۔ اس کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس 2 تلواریں تھیں۔ سپاہیوں کی پٹیوں اور ان کے گھوڑوں کی زینوں سے جنگلی کلہاڑے اور کمندیں بھی لٹک رہی تھیں۔ اس کے علاوہ سپاہی منجنیقیں کھینچنے یا کیچڑ میں دھس جانے والی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے بھی سپاہیوں کے گھوڑوں کی زین کے ساتھ مضبوط رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ خوراک سے بھرے ہوئے توبرے لٹک رہے تھے اور چمڑے کے بڑے بڑے تھیلے بھی بندھے تھے۔ ان کے اندر پانی پینے کے لیے پیالے، موم، تیروں کے پھل تیز کرنے کے لیے پتھر اور کمانوں میں کام آنے والی فالتو تانت بھی رکھی ہوئی تھی۔ لشکر کا معائنہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے اب لشکر کے لیے جمع کیے جانے والی خوراک کے ذخیرے کا بھی معائنہ کیا۔ اس خوراک کے ذخیرے میں زیادہ تر دھوئیں پر بھنا ہوا گوشت اور جمے ہوئے دودھ کے ٹکڑے نمایاں تھے۔ اس جمے ہوئے دودھ کو پانی میں ڈال کر جوش دے کر دودھ کی شکل دے دی جاتی تھی۔ اپنے لشکر کے سارے انتظامات سے مطمئن ہونے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے جنگ کرنے سے پہلے چنگیز خان اپنے 2 دشمنوں کا صفایا کرنا چاہتا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ اس کی جنگیں ڈل پکڑ گئیں تو یہ دشمن پیٹھ کی طرف سے حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مرکزی شہر قراقرم پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ ان 2 دشمنوں میں سے پہلا کشلک خان تھا۔ یہ کاشغر اور ختن کا حکمران تھا۔ ان علاقوں میں سے مسلمانوں کی بھی کافی تعداد تھی اور کشلک خان سے اس کی مسلمان رعایا بوجہ اس کے ظلم اور بے انصافی سے بہت تنگ اور نالاں تھے۔ دوسرے کشلک خان کا ہمسایہ حکمران قوق تغان تھا۔ یہ دونوں حکمران چنگیز خان کے قریبی ہمسائے تھے اور شروع ہی سے ان دونوں کے تعلقات چنگیز خان سے نالاں اور کشیدہ تھے۔ لہٰذا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے چنگیز خان اپنے ان دونوں دشمنوں کا صفایا کر کے ان کے علاقوں کو اپنی حدود میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو اس نے اپنے بڑے بیٹے جوچی خان کی سرکردگی میں، جبکہ اپنے بہترین سالار اور جرنیل جبی نویان کو جوچی کا نائب مقرر کیا تھا۔ دوسرا حصہ چنگیز خان نے اپنے پاس رکھا۔ اپنے 3 بیٹوں چغتائی، اوغدائی، تولائی کے علاوہ اپنے بہترین جرنیل صوبدائی اور چارمغان کو بھی چنگیز نے اپنے حصے کے لشکر میں رکھا تھا۔ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر چنگیز خان کاشغر اور ختن کے حکمران کشلک کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا، جبکہ دوسرے حکمران قوق تغان کی طرف اس نے اپنے بیٹے جوچی اور جبی نویان کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ بلند و بالا درختوں کو برہم کر دینے والی آندھیوں، دل میں ہول پیدا کر دینے والے طوفانوں، خزاں کے پیڑوں سے ٹکراتی ہوئی صداؤں، تخیل کی تشکیل میں گھس جانے والے درد کے لمحوں اور غم کا مداوا بننے والی مسکراہٹ میں سرایت کر جانے والے دکھ کے نگر کی طرف کاشغر اور ختن کے حکمران کشلک خان کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف کشلک خان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ چنگیز خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔
اور جہاں اس کی سلطنت کی حدیں چنگیز خان کی سرحدوں سے ملتی تھیں وہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا تھا۔ چنگیز خان نے کشلک خان کے سامنے آنے میں دیر اور تاخیر نہیں کی، اس لیے کہ وہ کشلک خان سے نپٹ کر بہت جلد خوارزم شاہ کا رخ کرنا چاہتا تھا۔